السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور نبی اسلام کی نبوت کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے رجال، ایسے علماء پیدا کرتا رہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی رسالت کی حفاظت کے لیے تلوار بن کر اور ڈھال بن کر کے کھڑے رہے، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ لہٰذا پچھلی صدی میں کئی علماء گزرے ہیں، لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں ایک مشہور اور معروف نام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربان کر دی، اور اسی سلسلے میں وہ شہید ہوئے۔ لہٰذا ان کی پوری زندگی اسی میں گزری۔ ان کا ایک بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے ان کی ذہانت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت، ایسی فطانت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ ایک قادیانی لڑکی، جس نے ایک آفیسر کو یہ خط بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس آفیسر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نکاح تو کر لوں گا، لیکن میں تمہارے مذہب یعنی مذہب قادیانی کو قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس لڑکی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کے خاندان والوں نے اور اس لڑکی نے یہ کہا کہ آپ قادیانی مذہب قبول نہ کریں، لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لے، استخارہ کر لے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ چلو میں ایسا کر لیتا ہوں، یعنی استخارہ کر لیتا ہوں۔ جب استخارہ کیا تو اس کے خواب میں مرزے کو نبی کی شکل میں بنا کر کے پیش کیا گیا، اور اس نے دیکھا کہ مرزا اس کے سر پہ نبوت کا تاج ہے اور وہ نبی ہے۔ لہٰذا اس خواب کے بعد اور استخارے کے بعد وہ قادیانی ہو گیا۔ جب بڑے بڑے علماء اس کے پاس آتے اور اس کو سمجھاتے اور کہتے یہ ذلی نبی ہے، جھوٹا نبی ہے، اور یہ منکر ہے، کافر ہے، تو وہ یہ کہتا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، میں نے استخارہ کیا، مشورہ اللہ سے کیا، تو اللہ کا مشورہ مانوں یا علماء کا مشورہ مانوں؟ لہٰذا تمام علماء کو، بڑے بڑے علماء کو وہ یہ کہہ کر کے ٹال دیتا کہ آپ کا مشورہ مانوں یا اللہ کا مشورہ مانوں۔ بڑے بڑے علماء اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ لہٰذا بالآخر ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس شخص سے ملاقات ہوئی اور ایک جگہ اکٹھا ہوئے، تو اس واقعے کا تذکرہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت جس وقت آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں استخارہ کروں گا، اس وقت آپ مسلمان رہے ہی نہیں، اور جب آپ مسلمان نہیں رہے تو آپ نے گویا کہ استخارہ اللہ سے نہیں، مشورہ اللہ سے نہیں، بلکہ شیطان سے کیا، اور شیطان نے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی، اس لیے کہ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ لہٰذا جب آپ نے ختم نبوت کے سلسلے میں اور مرزے کو نبی ماننے کے سلسلے میں استخارے کا ارادہ کیا، تو گویا کہ آپ اسلام سے نکل گئے اور آپ نے کفر کی حالت میں اس کو دیکھا۔ تو وہ شیطان تھا، اس وقت اس کی دماغ کی رگیں کھلی اور اس کو سمجھ میں آیا، اور اسی وقت اس نے قادیانیت سے توبہ کر لی اور اس مذہب کو لات مار دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال، ایسے افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تحفظ کے لیے پیدا فرمائے۔ میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صدی کے علماء کو کیسی ذہانت اور کیسی فراست عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ ان کا واقعہ ہے جو ہم نے چاہا کہ آپ کو بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایسے افراد پیدا کرتے رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں۔ لہٰذا اس وقت
آئے دن ایک ایسا ہر شخص کبھی کوئی کسی گلی میں مہدی پیدا ہو رہا ہے، کسی گلی میں نبی پیدا ہو رہا ہے، جو ایسا خبیث لعنتی منحوس بدبخت ہے کہ اس کے پاس میں جاؤ تو انسان کو گھن محسوس ہوتی ہے، اور جس کو کوئی اپنا دوست بنانے کے لیے تیار نہ ہو، یار بنانے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو اس سے کوئی اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو بزدل ہو، کمینہ ہو اور بدبخت ہو، ملعون ہو، ہر ایسا شخص کھڑے ہو کر کے کبھی مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے شاطر اور ایسے دجال اور کذابوں سے پوری امت کو بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ ارشاد فرمائی، وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، کہ ان احادیث کی روشنی میں کوئی بھی بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر پکا سچا کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔